کرشن چندر کے افسانوں میں سے ایک افسانہ پانی کا درخت۔ جہاں ہمارا گاؤں ہے اس کے دونوں طرف پہاڑوں کے روکھے سوکھے سنگلاخی سلسلے ہیں۔ مشرقی پہاڑیوں کا سلسلہ بالکل بے ریش و برود ہے، اس کے اندر نمک کی کانیں ہیں۔ مغربی پہاڑی سلسلے کے چہرے پر جھنڈ، بیکڑ، املتاس اور کیکر درخت اگے ہوئے ہیں۔ اس کی چٹانیں سیاہ ہیں، لیکن ان سیاہ چٹانوں کے اندر میٹھے پانی کے دو بڑے قیمتی چشمے ہیں، اور ان دو پہاڑی سلسلوں کے بیچ میں ایک چھوٹی سی تلگٹی پر ہمارا گاؤں آباد ہے۔ ہمارے گاؤں میں پانی بہت کم ہے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے اپنے گاؤں کے آسمان کو تپتے ہوئے پایا ہے، یہاں کی زمین کو ہانپتے دیکھا ہے، اور گاؤں والوں کے محنت کرنے والے ہاتھوں اور چہروں پر ایک ایسی ترستی ہوئی بھوری چمک دیکھی ہے جو صدیوں کی ناآسودہ پیاس سے پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے گاؤں کے مکان اور آس پاس کی زمین بالکل بھوری اور خشک نظر آتی ہے۔ زمین میں باجرے کی فصل جو ہوتی ہے اس کا رنگ بھی بھورا بلکہ سیاہی مائل ہوتا ہے۔ یہی حال ہمارے گاؤں کے کسانوں اور ان کے کپڑوں کا ہے۔ صرف ہمارے گاؤں کی عورتوں کا رنگ سنہری ہے کیونکہ وہ چشمے سے پانی لاتی ہیں۔ بچپن ہی سے میری یادیں پانی کی یادیں ہیں۔ پانی کا درد اور اس کا تبسم، اس کا ملنا اور کھو جانا، یہ سینہ اس کے فراق کی تمہید اور اس کے وصال کی تاخیر سے گودا ہوا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں بہت چھوٹا سا تھا تو دادی اماں کے ساتھ گاؤں کی تلہٹی کے نیچے بہتی ہوئی روہیل ندی کے کنارے کپڑے دھونے جایا کرتا تھا۔ دادی اماں کپڑے دھوتی تھی، میں انہیں سکھانے کے لیے ندی کے کنارے پر چمکتی ہوئی بھوری ریت پر ڈال دیا کرتا۔ اس ندی میں پانی بہت کم تھا۔ یہ بڑی دبلی پتلی ندی تھی۔ چھریری اور آہستہ خرام جیسے ہمارے سردار پیندہ خان کی لڑکی بانو۔ مجھے اس ندی کے ساتھ کھیلنے میں اتنا ہی لطف آتا تھا جتنا بانو کے ساتھ کھیلنے میں۔ دونوں کی مسکراہٹ میٹھی تھی، اور مٹھاس کی قدر وہی لوگ جانتے ہیں جو میری طرح نمک کی کان میں کام کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ہماری روہیل ندی سال میں صرف 6 مہینے بہتی تھی، 6 مہینے کے لیے سوکھ جاتی۔ جب چیت کا مہینہ جانے لگتا تو ندی سوکھنا شروع ہو جاتی، اور جب بیساکھ ختم ہونے لگتا تو بالکل سوکھ جاتی، اور پھر اس کی تہہ پر کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے نیلے پتھر رہ جاتے، یا نرم نرم کیچڑ جس پر چلنے سے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ریشم کے دبیز گالیچے پر گھوم رہے ہوں۔ چند دنوں میں ہی ندی کا کیچڑ بھی سوکھ جاتا، اور اس کے چہرے پر باریک درزوں اور جھریوں کا جال پھیل جاتا۔ کسی محنتی کسان کے چہرے کی طرح اس کے ہونٹوں پر خشک پپڑیاں جم جاتی، اور ایسا معلوم ہوتا جیسے اس کی گرم گداز ریت نے سالہ سال سے پانی کی ایک بوند نہیں چکھی۔ مجھے یاد ہے پہلی بار جب میں نے ندی کو اس طرح سوکھتے ہوئے پایا تھا تو بالکل بے چین اور پریشان ہو گیا تھا، اور اسی رات سو بھی نہ سکا تھا۔ اس رات دادی اماں مجھے بہت دیر تک گود میں لے کر عجیب عجیب کہانیاں سناتی رہیں، اور ساری رات دادی اماں کی گود میں لیٹے لیٹے مجھے روہیل ندی کی بہت ساری پیاری پیاری یادیں آنے لگیں۔ اس کا ہولے ہولے پتھروں سے ٹھمکتے ہوئے چلنا، اور پہاڑوں کے درمیان اس کا ذرا تیز ہونا اور کترا کر چلنا، جیسے کبھی کبھی بانو غصے میں گلی کے موڑ پر سے تیزی سے نکل جاتی ہے، اور جہاں دو پتھر ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں وہاں میں اور بانو باجرے کی ڈنڈیاں سے بنی ہوئی پن چکی لٹکا دیتے اور گیلا آٹا پیستے تھے۔ پن چکی ندی کی آہستہ خرامی کے باوجود کیسے کیسے تیز تیز چکر لگا کر گھومتی تھی، اور اب یہ ندی سوکھ گئی۔ ان سب باتوں کو یاد کر کے میں نے دادی اماں سے پوچھا، دادی اماں، یہ ہماری ندی کہاں چلی گئی؟ زمین کے اندر چھپ گئی؟ کیوں؟ سورج سے ڈر کے۔ کیوں؟ یہ سورج سے کیوں ڈرتی ہے؟ سورج تو بہت اچھا ہوتا ہے۔ سورج ایک نہیں بیٹا، 2 سورج ہیں۔ ایک تو سردیوں کا سورج ہے، وہ بڑا اچھا اور مہربان ہوتا ہے۔ دوسرا سورج گرمیوں کا ہے، یہ بڑا تیز، چمکیلا اور غصے والا ہوتا ہے، اور اسے یہ دونوں باری باری ہر سال ہمارے گاؤں میں آتے ہیں۔ جب تک تو سردیوں کا سورج رہتا ہے ہماری ندی سے بہت خوش رہتی ہے، لیکن جب گرمیوں کا سورج ظالم آتا ہے تو ہماری ندی کے جسم سے اس کا لباس اتارنا شروع کر دیتا ہے۔ ہر روز کپڑے کی ایک تہہ اترتی چلی جاتی ہے، اور جب بیساکھ کا آخری دن آتا ہے تو ندی کے جسم پر پانی کی ایک پتلی سی چادر رہ جاتی ہے۔ اس رات ہماری ندی شرم کے مارے زمین میں چھپ جاتی ہے اور انتظار کرتی ہے سردیوں کے سورج کا، جو اس کے لیے اگلے سال پانی کی نئی پوشاک لے آئے گا۔ میں نے آنکھ جھپکتے ہوئے کہا، سچ مچ گرمیوں کا سورج تو بہت برا ہے۔ لو اب سو جاؤ بیٹا۔ مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں نے ایک سوال پوچھا، دادی اماں، یہ ہمارے نمک کے پہاڑ کا پانی کیوں کڑوا ہے؟ ہمارے گاؤں میں بچے پانی کے لیے بہت سوال کرتے ہیں۔ پانی ان کی دخیل کو ہمیشہ اکساتا رہتا ہے۔ دوسرے گاؤں میں جہاں پانی بہت ہے وہاں کے لڑکے شاید سونے کے جزیرے ڈھونڈتے ہوں گے یا پرستان کا رستہ تلاش کرتے ہوں گے، لیکن ہمارے گاؤں کے بچے ہوش سنبھالتے پانی کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، اور تلہٹی پر اور پہاڑی پر دور دور تک پانی کو ڈھونڈنے کا کھیل کھیلتے ہیں۔ میں نے بھی اپنے بچپن میں پانی ڈھونڈا تھا، اور نمک کے پہاڑ پر پانی کے 2-3 نئے چشمے دریافت کیے تھے۔
مجھے آج تک یاد ہے میں نے کتنے چاؤ اور خوشی سے پانی کا پہلا چشمہ ڈھونڈا تھا، کس طرح کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میں نے چٹانوں کے درمیان جھجکتے ہوئے پانی کو اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیوں کا سہارا دے کر باہر بلایا تھا، اور جب میں پہلی بار اسے اپنی اوق میں لیا تو پانی میرے ہاتھ میں یوں کانپ رہا تھا جیسے نو گرفتار چڑیا بچے کے ہاتھوں میں کانپتی ہے۔ پھر جب میں اسے اوق میں بھر کر اپنی زبان تک لے گیا تو مجھے یاد ہے میری کانپتی ہوئی خوشی کیسے تلچھو میں تبدیل ہو گئی۔ پانی نے زبان پر جاتے ہی بچھو کی طرح ڈنک مارا اور اس کے زہر نے میری روح تک کو کڑوا کر دیا۔ میں نے پانی تھوک دیا اور پھر کسی نئے چشمے کی تلاش میں چل کھڑا ہوا، لیکن نمک کے پہاڑ پر مجھے آج تک میٹھا چشمہ نہ ملا۔ اس لیے جب ندی سوکھنے لگی تو میٹھے چشمے کی یاد نے مجھے بے چین کر دیا اور میں نے دادی اماں سے پوچھا، دادی اماں یہ نمک کے پہاڑ کا پانی کڑوا کیوں ہے؟ دادی اماں نے کہا، یہ تو ایک دوسری کہانی ہے، تو سناؤ۔ نہیں اب سو جاؤ۔ نہیں سناؤ، نہیں تو ہم روئیں گے۔ اچھا بابا سناتی ہوں، مگر تم اب چیخو گے نہیں؟ نہیں۔ اور نہ ہی بیچ بیچ میں ٹوکو گے؟ نہیں۔ اچھا تو سنو۔ یہ تم اس طرف نمک کی پہاڑی جو دیکھتے ہو یہ پرانے زمانے میں ایک عورت تھی جو اس پہاڑ کی بیوی ہے جہاں آج کل میٹھے پانی کے چشمے ہیں۔ پھر ایک روز دیو میں بڑی جنگ چھڑی اور یہ سامنے کا پہاڑ بھی جو اس عورت کا خاوند تھا جنگ میں بھرتی ہو گیا اور بیوی کو یہاں چھوڑ گیا اور اسے کہہ گیا کہ وہ اس کے آنے تک کہیں نہ جائے، نہ کسی سے بات کرے، صرف اپنے گھر کا خیال رکھے۔ اچھا ہاں۔ پھر کئی سال تک بیوی اپنے دیو خاوند کا انتظار کرتی رہی، لیکن اس کا خاوند جنگ سے نہ لوٹا۔ آخر ایک دن اس کے گھر میں ایک سفید دیو آیا اور اس پر عاشق ہو گیا۔ عاشق کسے کہتے ہیں؟ دادی اماں رک گئیں، بولی، تو نے پھر ٹوکا ہے؟ میں نے دل میں سوچا دادی اماں اگر خفا ہو گئی تو باقی کہانی سننے کو نہیں ملے گی اور کہانی اب دلچسپ ہوتی جا رہی ہے، اس لیے چپکے سے سن لینا چاہیے۔ عاشق کا مطلب بعد میں پوچھ لیں گے، اس لیے میں جلدی سے سوچ کر دادی اماں سے کہا، اچھا دادی اماں آگے سنا، اب نہیں ٹوکیں گے۔ دادی اماں بڑی رکھائی سے اس طرح خفا ہو کے بولی جیسے انہیں کہانی کا آگے آنے والا حصہ پسند ہی نہیں ہے۔ کہنے لگی، ہونا کیا تھا، مگر بھی پہاڑ کی بیوی بے وفا نکلی۔ جب اسے سفید دیو نے جھوٹ موٹ یقین دلا دیا کہ اس کا پہلا خاوند دیو کی جنگ میں مارا گیا ہے اور اس نے سفید دیو سے شادی کر لی۔ دیو کی جنگ کیوں ہو گئی تھی؟ میرے منہ سے بے اختیار نکل آیا، چل اب آگے نہیں سناؤں گی۔ نہیں دادی اماں، میری اچھی دادی اماں، اچھا اب بالکل نہیں ٹوکوں گا، میں نے منت سماجت کرتے ہوئے کہا۔ پھر ایک بہت سالوں کے بعد ایک بوڑھا دیو اس وادی میں آیا۔ یہ اسی عورت کا پہلا خاوند تھا۔ جب اس نے اپنی بیوی کو سفید دیو کے ساتھ دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا اور اس نے کلہاڑا لے کر سفید دیو اور اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ جب سے ان دونوں پہاڑوں کو بڑے پیر کی بددعا ملی ہے اور یہ لوگ سل پتھر ہو گئے ہیں۔ سامنے والے پہاڑ کا پانی اس لیے میٹھا ہے کیونکہ اسے اپنی بیوی سے سچی محبت تھی۔ اس کے مقابل پہاڑ کا پانی کھارا ہے اور اس میں نمک ہے کیونکہ وہ عورت ہے اور اپنی بے وفائی پر ہر وقت روتی رہتی ہے، اور جب اس کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں تو نمک کے ڈلے بن جاتے ہیں جنہیں ہر روز تمہارا باپ پہاڑ کے اندر جا کے کھود کے نکالتا ہے۔ پھر کہانی ختم۔ کہانی ختم ہو گئی اور میں بھول گیا کہ میں نے کیا سوال کیا تھا، مجھے کیا جواب ملا۔ میں کہانی سن لی، اطمینان کا سانس لیا اور پلک جھپکتے ہی سو گیا۔ سوتے سوتے میری آنکھوں کے سامنے نمک کی کان کا منظر آیا جہاں میرے ابا کام کرتے تھے، جہاں جوان ہو کر مجھے کام کرنا پڑا اور جہاں پہلی بار میں اپنی اماں کے ساتھ اپنے ابا کا کھانا لے کے گیا تھا۔ اف، کتنی بڑی کان تھی وہ۔ چاروں طرف نمک کے پہاڑ، نمک کے ستون، نمک کے آئینے نمک کے دیواروں میں لگے ہوئے تھے۔ ایک جگہ نمک کی بڑی جھیل تھی جس کے چاروں طرف نیلگو دیواریں تھیں اور چھت بھی نمک کی تھی جس سے قطرہ قطرہ کر کے نمک کا پانی رستا تھا اور نیچے گر کر جھیل بن گیا تھا۔ اور یکایک مجھے خیال آیا، یہ اس عورت کے آنسو ہیں جو بڑے پیر کی بددعا سے نمک کا پہاڑ بن چکی ہے۔ میرے ابا اس جھیل کو دیکھ کر بولے، یہاں اس قدر پانی ہے پھر بھی پانی کہیں نہیں ملتا۔ دن بھر نمک کی کان میں کام کرتے کرتے سارے جسم پر نمک کی پتلی سی جھلی چڑھ جاتی ہے، جو گھر پہنچو تو نمک چورا چورا ہو کر گرنے لگتا ہے۔ اس وقت کس قدر وحشت ہوتی ہے، جی چاہتا ہے کہیں میٹھے پانی کی جھیل ہو اور آدمی اس میں غوطہ لگاتا رہے۔ پانی 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 سارے گاؤں میں کہیں نہیں تھا۔ پانی نمک کے پہاڑ پر بھی نہیں تھا۔ پانی تھا تو سامنے پہاڑ پر جس کی محبت نے بے وفائی نہیں کی تھی، یا پانی پھر رویل ندی میں تھا، لیکن یہ ندی بھی پچھلے 6 مہینے غائب رہتی تھی اور پھر آخر ایک دن یہ بالکل ہی غائب ہو گئی۔ آج تک اس کی تہہ کے نیلے پتھر اور سوکھی ریت اور اس کے کنارے کنارے چلنے والی عورتوں کے نا امید قدم اس کی راہ تکتے ہیں، لیکن یہ میرے بچپن کی کہانی نہیں ہے، یہ میرے لڑکپن کی کہانی ہے، جب ہمارے گاؤں سے بہت دور ان پہاڑی سلسلوں کے درمیان کی دوسری طرف سینکڑوں میل لمبی جاگیر کے مالک راجہ اکبر علی خان نے ہمارے دیہات والوں کی مرضی کے خلاف رویل ندی کا بہاؤ موڑ کر اپنی جاگیر کی طرف کر لیا۔
اور ہماری تلہٹی کو اور اس آس پاس کے بہت سے علاقے کو سوکھا، بنجر اور ویران کر دیا۔ اس وقت اس ندی کے کنارے کا ہمارا گاؤں اور اس وادی کے اور دوسرے بہت سے گاؤں یوں پریشان ہو گئے جیسے بہت سے بچے یک اپنی ماں کے مر جانے پر یتیم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ہمارے لیے روئل ندی مر گئی اور اس کا پانی بھی مر گیا اور ہمارے لیے ایک تلخ یاد چھوڑ گیا۔ مجھے یاد ہے اس وقت گاؤں والوں نے دوسرے گاؤں والوں سے مل کر سرکار کو ایک عرضی دی تھی، راجہ اکبر علی خان کے ظلم کے خلاف، اور سرکار سے اپنی کھوئی ہوئی ندی مانگی تھی۔ کیونکہ ندی تو گھر کی عورت کی طرح ہے، وہ گھر میں پانی دیتی ہے، کھیتوں میں کام کرتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، جسم کو صاف کرتی ہے۔ ندی کے گیت اس کے بچے جنہیں وہ لوری دیتے ہوئے تپکتے ہوئے مغرب کے جھولے کی طرف لے جاتی ہے۔ پانی کے بغیر ہمارا گاؤں بالکل ایسا تھا جیسے گھر میں عورت کے بغیر۔ گاؤں والوں کو بالکل ایسا معلوم ہوتا جیسے کسی نے ان کے گھر سے ان کی لڑکی کو اغوا کر لیا ہو۔ وہی غم، وہی غصہ، وہی تیور، وہی مرنے مارنے کے انداز تھے۔ لیکن راجہ اور اکبر علی خان چکوال کے علاقے کا سب سے بڑا زمیندار تھا۔ حکومت کے افسروں کے ساتھ اس کا گہرا رسوخ تھا۔ نمک کی کان کا ٹھیکہ بھی اس کے پاس تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گاؤں والوں کو ان کی ندی واپس نہ ملی، الٹا ہمارا بہت سے گاؤں والے جو نمک کی کان میں کام کرتے تھے باہر نکال دیے۔ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے اپنے گاؤں کے اغوا شدہ پانی کو واپس لانے کی جرات کی تھی۔ مجھے یاد ہے اس روز ابا کانپتے کانپتے گھر میں آئے تھے اور ان کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اور بار بار اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کے کہتے، توبہ توبہ، کیسی غلطی ہوئی، وہ تو اللہ کا کرم تھا میں بچ گیا، ورنہ راجہ صاحب مجھے بھی نکال دیتے۔ میں تو اب کبھی راجہ صاحب کے خلاف ورزی نہ دوں، چاہے وہ پانی تو کیا میری لڑکی کیوں نہ اغوا کر کے لے جائیں۔ توبہ توبہ۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ ہمارے گاؤں میں پانی کی عزت لڑکی کی طرح بیش قیمت ہے۔ پانی جو زندگی دیتا ہے، پانی جو رگوں میں خون بن کر دوڑتا ہے، پانی جو منہ دھونے کو نہیں ملتا، پانی جس کے نہ ہونے سے ہمارے کپڑے بھورے اور میلے رہتے ہیں، سر میں جوئیں، جسم پر پسینے کی دھاریاں، روح پر نمک جڑا رہتا ہے۔ یہ پانی تو سونے سے زیادہ قیمتی ہے اور لڑکی سے زیادہ حسین۔ اس کی قدر و قیمت ہمارے گاؤں والوں سے پوچھیے جن کی زندگی پانی کے لیے لڑتے جھگڑتے گزرتی ہے۔ ایک دفعہ سامنے کے پہاڑ کے میٹھے چشمے سے پانی لانے کے لیے سرور خان کی بیوی سعیدہ اور ایوب خان کی بیوی عائشہ دونوں آپس میں لڑ پڑی تھیں۔ حالانکہ دونوں اتنی گہری سہیلیاں تھیں کہ ہر وقت اکٹھی رہتی، گھر بھی ان کے ساتھ ساتھ تھے، چشمے پر بھی پانی اکٹھے لینے جاتی تھی، پہلے ایک پھر دوسری پانی بھرتی، باری باری وہ دونوں ایک دوسرے کا گھڑا اٹھا کر سر پر رکھتی اور پھر باتیں کرتی، واپس چل پڑتی۔ لیکن آج نہ جانے کیا ہوا، آج نہ جانے دونوں کو کیا جلدی تھی۔ ایک کہتی تھی پہلے پانی میں بھروں گی، دوسری کہنے لگی نہیں میں بھروں گی۔ شاید انہیں غصہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں تھا، شاید غصہ انہیں اس لیے تھا یہاں میٹھے پانی کا ایک ہی چشمہ ہے جہاں ندی کے سوکھ جانے کے بعد دور دور سے لوگ پانی لینے کے لیے آتے تھے۔ منہ اندھیرے ہی عورتیں گھڑا لے کے چل پڑتی، جب یہاں پہنچتی تو ایک لمبی لائن پہلے سے موجود ہوتی، یا چشمے کے منہ سے ایک ایسی پتلی سی دھار نکلتی جو آدھے گھنٹے میں مشکل سے ایک گھڑا بھرتی تھی، اور 3 کوس کا آنا جانا قیامت سے کم نہ تھا۔ لڑائی کی وجہ کچھ بھی ہو، اصل لڑائی پانی کی تھی۔ دونوں عورتوں نے دیکھتے دیکھتے ایک دوسرے کے چہرے نوچ لیے، گھڑے توڑ دیے، کپڑے پھاڑ دیے اور پھر روتی ہوئے اپنے اپنے گھروں کو گئی۔ تب سعیدہ نے سرور خان کو بھڑکایا اور عائشہ نے ایوب خان کو۔ دونوں خاوند غصے سے بے تاب ہو کے کلہاڑیاں لے کر باہر نکل پڑے، اور بیشتر اس کے کہ لوگ آ کے بیچ بچاؤ کرتے، دونوں نے کلہاڑیوں سے ایک دوسرے کو ختم کر دیا۔ شام ہوتے ہوتے دونوں ہمسایوں کا جنازہ نکل گیا۔ ہمارے گاؤں کے قبرستان کی بہت سی قبریں پانی سے بنائی ہیں۔ پانی نے